ایک مذاق بنتے دیکھا ہے۔ جو کچھ ہماری نگاہوں کے سامنے ہو رہا ہے وہ ایک لندن منصوبے کا ہی شاخسانہ نہیں بلکہ ایک لندن معاہدے کا نتیجہ ہے جو ایک بزدل بھگوڑے اور کرپٹ مجرم اور اس کے سہولت کاروں کے مابین طے پایا۔ معافی کا پروانہ ہاتھ میں تھما کر عدالتوں سے سزا یافتہ ایک مجرم کی پھر سے سیاست میں واپسی کا اس کے سوا کوئی راستہ نہیں کہ ریاستی اداروں کو تباہی کے گھاٹ اتارا جائے۔ چنانچہ جو کچھ ہم دیکھ رہے ہیں وہ ہمارے نظام انصاف کو مکمل انہدام اور تباہی ہے۔ میرے پاکستانیوں، ہمیشہ یاد رکھو کہ میرے خلاف جتنے بھی مقدمات ہیں وہ مکمل طور پر جعلی، من گھڑت اور سراسر سیاسی اہداف کے تحت قائم کیے گئے ہیں تاکہ مجھے انتخابات کے بعد تک جیل میں رکھ سکیں، یا اگر اس سے بھی ان کا جی نہ بھرے تو انتخابات بھی لمبے عرصے تک مجھے قیدی بنائے رکھیں۔ تاہم میری قوم میں بڑھتا ہوا شعور اور بند کمروں میں تیار کی جانے والی سازشوں کے خلاف زور پکڑتی مزاحمت انہیں خوف زدہ کرتی ہے۔ فی الوقت جسمانی لحاظ سے میں ٹھیک ٹھاک ہوں۔ اگر میرے جسم پر کسی قسم کا ضعف یا کمزوری طاری ہوتی تو مجھے اس کا احساس ہو جاتا، مگر یہ پہلے ہی 2 مرتبہ دن دہاڑے میری جان لینے کی کوشش کر چکے ہیں، چونکہ میں اپنا ملک چھوڑ کر جانے پر کبھی آمادہ نہیں ہوں گا۔ چنانچہ اس بات کا قوی امکان ہے کہ یہ جیل میں میری جان لینے کی ایک اور کوشش کریں گے۔ یہ کوشش مجھے آہستہ آہستہ زہر دینے، سلو پوائزننگ کی صورت میں بھی ہو سکتی ہے۔ ہماری جدوجہد اپنے فیصلہ کن مرحلے میں داخل ہو رہی ہے۔ آپ کو اپنے حقوق اور اپنے ملک کی آزادی کی لڑائی خود سے لڑنی پڑے گی۔ میں نے اپنے وکلاء اور تنظیمی ذمہ داران کو ہدایت بھجوا دی ہے کہ ملک بھر میں کنونشن منعقد کیے جائیں اور جب بھی انتخابات کا موقع آئے اس کے لیے بھرپور انتخابی مہم چلائی جائے۔ جسٹس عامر فاروق نے ایک بار پھر انصاف کا گلا دبا دیا۔ عمران خان کی درخواست سے ضمانت مسترد۔ چیئرمین تحریک انصاف اور سابق وزیر اعظم عمران خان کی غیر قانونی قید کو آج 82 روز گزر چکے ہیں۔ عمران خان کے خلاف پچھلے 1.5 سال سے عدالتیں دوہرا نظام انصاف چلا رہی ہیں، جس میں اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس عامر فاروق سر فہرست ہیں۔ جسٹس عامر فاروق نے مجرم نواز شریف کو اشتہاری ہونے کے باوجود چند منٹوں کے اندر ضمانت دے دی، جبکہ ملک کے سب سے بڑے لیڈر کو 82 روز سے قید رکھا ہوا ہے۔ ان کے وکلاء کے مضبوط ترین دلائل کے باوجود سائفر کیس میں ضمانت اور کیس خارج کرنے کی درخواست مسترد کر دی۔ ایک طرف مجرم کو ضمانت، دوسری طرف جعلی سیاسی کیس میں مسلسل سخت ترین قید، یہ انصاف کا گلا دبانے کے مترادف ہے۔ عمران خان اور شاہ محمود قریشی کی مختلف درخواستیں ایک ہی دن میں مسترد۔ آج چیئرمین عمران خان کی طرف سے 2 جبکہ شاہ محمود قریشی کی طرف سے 3 درخواستیں دائر کی گئی۔ عمران خان کی طرف سے وزارت قانون کے نوٹیفیکیشن کو اسلام آباد ہائی کورٹ میں چیلنج کیے ہوئے پر فیصلے تک ٹرائل روکنے، سیکشن 94 کے تحت کاپیز مہیا کرنے کی درخواست، اور جبکہ شاہ محمود قریشی کی طرف سے فیملی کو سائفر کے سٹیالہ جیل میں سماعت سننے اور سائفر کیسے جاتا ہے کیسے واپس آتا ہے وہ رولز مہیا کرنے کی درخواست دائر کی گئی، لیکن جج ابو الحسنات ذوالقرنین نے تمام درخواستیں مسترد کر کے نمٹا دیں، سوائے کیس کو ملتوی کرنے کے، اور حکم دیا کہ آئندہ سماعت یعنی 31 اکتوبر تک گواہوں کے بیانات ریکارڈ کیے جائیں گے۔ توشہ خانہ کی طرح سائفر کیس بھی برگرفتاری پر جاری۔ چیئرمین عمران خان کے وکیل نعیم حیدر پنجودہ نے اپنے ٹویٹ میں بتایا، سائفر کیس میں نادر خان، عمران ساجد، محمد نعمان، شمون قیصر، فاروق عباس بطور گواہ پیش ہوئے۔ ان کا تعلق وزارت خارجہ سے ہے۔ روٹین میں جب کوئی درخواست آتی ہے تو فریق پارٹی کو نوٹس کی جاتی ہے اور اگلی سماعت پر دلائل ہوتے ہیں، پھر اگر اس سماعت پر کوئی وکیل تیار نہ ہو تو تاریخ دی جاتی ہے۔ یہ ہر روز کی پریکٹس ہے اور زبردستی دلائل کا نہیں کہا جاتا، لیکن یہاں پر جج صاحب کو اتنی جلدی ہے کہ وہ ٹرائل ختم کر کے جلدی سزا دینا چاہتے ہیں۔ تحریک انصاف کی کور کمیٹی کے اجلاس کا اعلامیہ۔ پاکستان تحریک انصاف کی کور کمیٹی کی جانب سے چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کی جانبدارانہ طرز عمل، متعصبانہ فیصلوں اور ہر لحاظ سے امتیازی انصاف کی شدید مذمت۔ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ چیئرمین عمران خان کے حوالے سے مقدمات کی سماعت کے باب میں امانت و دیانت کی بنیادی اصولوں سے صریح انحراف کے بعد بطور جج اپنی حیثیت مکمل طور پر کھو چکے ہیں۔ چیئرمین عمران خان کے خلاف جسٹس عامر فاروق کا بغض و عناد کی حد تک تعصب اور جانبداریت روز روشن کی طرح قوم پر واضح ہو چکی ہے۔ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کی عدالتوں سے کرپشن جیسے سنگین جرائم کے مرتکب قومی مجرم کے خلاف قانون نجات کے لیے کی جانے والی سہولت کاری عدلیہ کے تقدس اور انصاف کی حرمت پر کاری ضرب ہے۔ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ جسٹس عامر فاروق کے ہاتھ میں عدل کی میزان خود عدل کے لیے باعث ہزیمت و رسوائی ہے اور عدلیہ پر قوم کے اعتماد کو شدید ٹھیس پہنچا رہی ہے۔ تحریک انصاف کی کور کمیٹی کے اجلاس کا اعلامیہ جاری۔ عدالتی ناانصافیوں کے باوجود عمران خان جیل میں استقامت کی اعلیٰ مثال۔ کل چیئرمین عمران خان سے ملاقات کرنے والے وکلاء کے مطابق جب بھی خان صاحب سے ملاقات ہوئی ایک چیز ہمیشہ بہت زیادہ نوٹ کی، وہ یہ کہ خان صاحب بہت حوصلے، ہمت، استقامت کے ساتھ نظر آئے۔ ہمیشہ ان سے مل کر ہمت بلند ہوئی، کیونکہ آج بھی جب وکلاء کے اوپر درج FIRs اور دیگر لوگوں کی گرفتاریوں، چھاپوں، تشدد کیسز کا ذکر کیا تو انہوں نے حوصلہ دیا، عدالت سے رجوع کرنے کو کہا اور بے گناہ لوگوں اور بنیادی حقوق کی خلاف ورزی پر آواز اٹھانے کا اور قانونی راستہ اختیار کرنے کا کہا۔
کیونکہ عمران خان صاحب قانون اور آئین کی بالادستی کے لیے جنگ لڑ رہے ہیں۔ ایک لمحے کے لیے بھی انہوں نے اپنے کیسز کی فکر ظاہر نہیں کی، بلکہ جو لوگ بچے، بوڑھے، جوان، ورکرز گرفتار ہیں، خاص کر خواتین، ان کے بارے میں اپنے کنسرنز ظاہر کیے اور سدباب کرنے کا کہا، اور کہا کہ بہت ٹائم ملا ہے، اسلامی کتابیں اور ہسٹری کا مطالعہ کر رہا ہوں۔ ہزاروں بے گناہ 9 مئی سے جیلوں میں انصاف کے منتظر۔ ایک غریب لڑکی عائشہ کا شوہر بھی اب 6 ماہ سے جیل میں ہے۔ اب وہ اپنے گھر کا کرایہ ادا کرنے سے بھی قاصر ہے اور رشتہ داروں کے گھروں میں در بدر زندگی گزارنے پر مجبور ہے۔ ایک چھوٹا سا بچہ لیے وہ 6 مہینے سے ATC کے عملے سے التجا کر رہی ہے کہ اسے اپنے شوہر سے ملنے کی اجازت دی جائے۔ یہ ہے اس ملک کا دوہرا نظام، جہاں ایک سزا یافتہ بگوڑے کو 420 سیکنڈ میں مجرم ہونے کے باوجود ضمانت مل جاتی ہے، اور دوسری طرف ایک غریب ساری زندگی بے گناہ ہونے کے باوجود جیلوں میں انصاف کا انتظار کرتے رہتے ہیں۔ تحریک انصاف کے خلاف غیر اعلانیہ پابندیاں جاری، PTI کا آفس سیل کر دیا گیا، پولیس پریس کانفرنس بھی کور کرنے آ گئی۔ تحریک انصاف کے خلاف ریاست کی طرف سے غیر اعلانیہ پابندیاں جاری ہیں۔ تحریک انصاف رہنماؤں کے اہل خانہ کے خلاف ریاستی فستائیہ جاری۔ میاں اسلم اقبال کے بھائی میاں امجد اقبال لاہور سے اغوا سے چند لمحات قبل کی ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے کہ میاں امجد کے قریب سول کپڑوں میں ملبوس افراد ان کو گرفتار کر رہے ہیں۔ ملک بھر میں 7 ماہ کے دوران ادویات کی قیمتوں میں 84% تک اضافہ ریکارڈ کیا گیا۔ فیصل آباد میں ذیابیطس کے مریضوں کے لیے انسولین مارکیٹ سے غائب ہے۔ فیصل آباد میں امراض سانس و بلڈ پریشر سمیت دیگر جان بچانے والی ادویات من مانی قیمت پر فروخت کی جانے لگی ہیں۔